اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے سورۃ الاخلاص، مکی صورت ہے اور اس میں کل 4 آیات ہیں۔ یہ مختصر سی صورت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ثلث یعنی 1/3 قرآن قرار دیا ہے، اور اسے رات کو، صبح، شام اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بعض صحابہ ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھا کرتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اس کا سبب نزولی بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے، تو پھر یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد، ایک ہی ہے، اکیلا ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ اس سے کوئی چیز نکلی اور نہ وہ کسی چیز سے نکلا۔ ولم یکن لہو، اور نہ ہے لہو اس کے لیے، کفواً احد، کوئی ایک بھی اس کا ہمسر، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اس کا ساتھی نہیں ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی بھی اس کا سانجھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اور نہ اس کے افعال میں۔ سورہ شورى میں اللہ کا ارشاد ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ اس صورت میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو مشرک ہیں اور کئی خداؤں کو مانتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے اولاد ثابت کرتے ہیں ان کا بھی رد ہے، نیز ان لوگوں کا بھی رد ہے جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور اسی طرح ان لوگوں کا بھی رد ہے جو رب العالمین کے وجود کے ہی قائل نہیں، اکیلا ہی پوری کائنات کو تھامنے والا اور اکیلا ہی سب کی ضروریات زندگی پوری کرنے والا، اکیلا ہی خالق اور اکیلا ہی انسانوں کو ان کی زندگی کی تکمیل کے بعد موت کی طرف لے جانے والا، پوری کائنات کو تھامنے والا، صرف انسان نہیں، حیوان، درخت، شجر، سمندر، پہاڑ، کائنات سے وابستہ ہر چیز کا تن تنہا مالک، ان کو سنبھالنے والا، ساتوں آسمانوں کو سنبھالنے والا اور ساتوں زمینوں کو ٹھہرانے والا، وہ رب العالمین طاقت میں تنہا، اپنے افعال میں تنہا، اپنی تدبیر امور میں تنہا، اپنی مخلوق کو پیدا کرنے میں تنہا، ان کو مارنے پر تنہا، ان کو روزی دینے پر تنہا، تمام کائنات کی حاجات بڑھلانے میں وہ تنہا مالک ہے۔ لہٰذا ہر شخص اسی ایک کو سجدہ ریز ہو جائے، اسی ایک سے مانگے، اسی ایک کو خالق پہچانے، اس کی یکتائی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔